بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے روشنیوں کے اثرات کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ روشنیوں کا تعلق ہماری زندگی میں بہت ہی گہرا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز میں روشنی کا استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم غور و فکر کریں گے کہ روشنی کیا ہے، روشنی کن کن چیزوں میں ہوتی ہے، کیا ہم خوراک میں بھی روشنی کا استعمال کرتے ہیں، پاکیزہ اور لطیف روشنیاں کن چیزوں میں ہوتی ہیں، ناپاک اور کثیف روشنیاں کن چیزوں میں ہوتی ہیں، کون سی چیزوں کی لہروں یا روشنیوں کی وجہ سے روح بے سکون ہو جاتی ہے، کون سی چیزوں کی لہروں یا روشنیوں کی وجہ سے روح پرسکون رہتی ہے، روح کس حالت میں یعنی کس کیفیت میں پہنچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ ایک انرجی ہے، ایک لہر ہے جو پوری کائنات میں کام کر رہی ہے۔ روشنی کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ خوراک، لباس، الفاظ، ذکر، تلاوت قرآن، نماز، نوافل، بلکہ کائنات کی ہر شے میں روشنی کی لہریں موجود ہوتی ہیں۔ گناہ کی روشنی ناپاک اور کثیف ہوتی ہے، نیکی کی روشنی پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہے۔ خوراک کی روشنیاں، ہم جو بھی خوراک اور پانی استعمال کرتے ہیں وہ معدے میں ہضم ہونے کے بعد اس خوراک میں جو روشنیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے پورے جسم میں پھیل جاتی ہیں، جس سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور ہم اپنے تمام کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ باقی خوراک غلاظت کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ خوراک حلال یا حرام ہونے کے اثرات، اگر خوراک حلال طریقے سے کمائی ہوگی تو اس کی روشنیاں بھی پاکیزہ ہوں گی، جس سے جسم میں پاکیزگی بھی پھیلے گی اور اس کے اثرات میں بھی سکون ہوگا۔ اور اگر خوراک حرام طریقہ سے کمائی ہوگی تو اس کی روشنیاں بھی ناپاک اور کثیف ہوں گی، جس کی وجہ سے روح بے سکون ہو جائے گی۔ وہ روشنیاں جو ہماری روح کو بے سکون کرتی ہیں، گناہ کی روشنی کثیف اور ناپاک، جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اور غصہ وغیرہ۔ یہ وہ تمام لہریں ہیں جو ہماری روح کو کثیف اور ناپاک کر دیتی ہیں، اور اس کثافت کی وجہ سے ہماری روح اللہ سے دور ہو کر بے سکون ہو جاتی ہے۔ وہ روشنیاں جو ہماری روح کو پرسکون کرتی ہیں، ذکر، نماز، نوافل، صدقہ و خیرات، ان کی پاکیزہ اور لطیف روشنیوں سے روح کے اندر کی غلاظت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس پاکیزگی کی وجہ سے روح کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بحال ہو جاتا ہے اور روح پرسکون ہو جاتی ہے۔ الفاظ میں روشنی کے اثرات، الفاظ میں روشنیوں کی لہریں ہوتی ہیں اور ان لہروں کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت نرمی اور ہمدردی سے بولے ہوئے الفاظ کسی بے سہارا یا ہارے ہوئے انسان کو ہمت اور تسلی دیتے ہیں۔ غصے اور غرور میں کسی سے مخاطب ہوں تو ہمارے کہے ہوئے الفاظ اس انسان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اگر الفاظ میں تاثیر نہ ہو تو کسی بھی انسان کو کسی کی بات نہ اچھی لگے نہ بری لگے۔ خوشبو کی روشنی کیف و سرور پیدا کرتی ہے اور بدبو کی لہروں سے طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی پھولوں کی طرح ہیں، بعض سے محبت اور رحم کی ایسی روشنیاں نکلتی ہیں کہ سارا ماحول مہک اٹھتا ہے، اور بعض کے کردار سے گھن آتی ہے کہ دماغ چکرا سا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ روشنی ایک ایسے آدمی سے نکلے جس کے اعمال اور خیالات میں پاکیزگی ہے اور دل میں اللہ کی محبت ہے، تو وہ لہریں دوسروں میں بھی اللہ کی محبت اور سکون پیدا کریں گی۔
الحمدللہ آج ہم نے روشنی کے اثرات کے بارے میں غور و فکر کیا کہ روشنی کیا ہے اور کیسے اس کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے۔ ناپاک اور کثیف روشنیاں جب ہماری روح میں داخل ہوتی ہیں تو روح بے سکون ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ اور لطیف روشنیاں جب ہماری روح میں داخل ہوتی ہیں تو روح پرسکون ہو جاتی ہے۔ ہماری روح اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ نور سے تخلیق فرمائی ہے، اور جتنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کے نور کی روشنیاں اس میں شامل کرتے جائیں گے، اتنا ہی ہم اپنے اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔